اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ تو وقت اور مفاد مطابق بدلتی رہتی ہے۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آئے گی۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ فرض آپ کو جنت میں لے جائے گا اور قرض آپ کی اولاد آپ کو چکائے گی۔ کوئی لاچار ہے اس لیے بیمار ہے، کوئی بیمار ہے اس لیے لاچار ہے، کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلسل گرنے والے قطرے چٹان میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ جتنی بھیڑ بڑھ رہی ہے زمانے میں، لوگ اتنے ہی تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، نہ کہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ لوگ اپنی بورنگ دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھ لینے کی غلطی نہ کریں۔ تم نہیں جانتے تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں، دل دکھا کر ماں کا اللہ سے بھی امید نہ رکھنا۔ جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے نہ تو اکثر ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے، کہیں کوئی بات بری لگ گئی تو روٹی دینا بند نہ کر دے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ انگلی پکڑ کر چلانے والے ہاتھ جب ہاتھ چھوڑ دیں تو پھر جانے کون کون انگلیاں پکڑتا ہے اور کس کس سمت لے جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے قریب کیجیے۔ تم اپنے فیصلوں کے بعد آنے والے طوفان کو بھانپ نہیں سکتے، اس لیے وہ تمہارے منصوبوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں توڑ نہ سکے۔ زندگی میں آنے والے سبھی انسان ٹھہر جانے کے لیے نہیں ہوتے۔ جانے دینے کا ہنر بھی بہت کارآمد ہوتا ہے۔ محبت کیجیے مگر کسی کو باندھ رکھنے کے لیے نہیں۔ آپ کو محبت پر اختیار نہیں مگر اپنے عمل پر تو ہے نا۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم میں، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرات کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ اگر آپ اس شخص کے انتظار میں ہیں جو آپ کی زندگی تبدیل کرے گا تو ایک نظر شیشے کی طرف دیکھ لیں۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تو تب اللہ کوئی انگلی پکڑنے والا ضرور بھیج دیتا ہے۔
جب دوسروں کو قیمتی بناؤ گے تو یقین کرو آپ خود سستے ہی رہو گے۔ مضبوط انسان وہ نہیں جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ ان آنسوؤں کو پونچھ کر ایک بار پھر سے زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسروں کو گھٹیا اور کمتر ثابت کرنا کوئی عظمت کی نشانی نہیں۔ پردہ رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا، جیسے ہمارا پردہ ہمارے رب نے رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی دوسروں کے تجربات آپ کو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو خود سے سیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ 3 قسم کے لوگ تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے: پست خیال، آوارہ مزاج، فحش خیال۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد، اور ایسی چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں۔ رشتہ دل سے ہونا چاہیے، الفاظ سے نہیں۔ ناراضگی الفاظ میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں۔ سڑک کتنی بھی صاف ہو، دھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ انسان کتنا بھی اچھا ہو، بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ پہلے ہم دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، اب دوستوں کی یادوں میں زندہ ہیں۔ پہلے لڑنا مرنا روز کا کام تھا، آج ایک بار لڑتے ہیں تو رشتے کھو جاتے ہیں۔ واقعی زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے، کبھی وقت ملے تو سوچنا، کبھی چھوٹی سی چوٹ لگنے پر روتے تھے، آج دل ٹوٹ جانے پر بھی سنبھل جاتے ہیں۔ یہاں سب کچھ بکتا ہے، اس لیے ذرا سنبھال کے۔ لوگ ہوا بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کے۔ سچ بکتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، بکتی ہے یہاں ہر کہانی۔ بیماری پھیلی ہے پھر بھی بکتا ہے بوتل میں پانی۔